ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جو لفظ تھا نا ان کا کہ قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالتے ہیں، وہ یہ ہے۔ ہر چیز فاتح بھائی، ہر چیز، ہر بات اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے خود اپنے منہ میں ڈال لی۔ جو بھی دعویٰ کیا وہ اپنے منہ میں ڈال لیا، جو اگلے پہ الزام لگایا وہ اپنے ذمہ ڈال لیا، اپنے واپس لے لیا اس نے۔ اب اس سے زیادہ کھول کر ہم کیا بیان کریں؟ بالکل، چلیں جی آگے سنتے ہیں جی انجینئر صاحب کی کہانیاں۔ میں اب آپ کو اور کس نبی کی مثال لا کے دوں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو شیر خارگی میں بولا ہو؟ لو جی پھر وہ کہانی، اس لیے مان جائے قرآن پاک نہیں بتا رہا کہ توفع کوئی تیسری قسم بھی ہے، لیکن یہ ان کہانیاں ان کی دلیل ہے جی، سنیں ذرا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یونیک ایک پرسنالٹی ہے۔ کوئی اور پیغمبر جو کلمت اللہ اور روح اللہ ہو کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہو کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا جی اور بھی کوئی توفع کی مثال لائیں۔ سن لے جی۔ انجینئر صاحب یہ باتیں تو ہم عیسائیوں سے سن چکے ہیں، آپ نے نئی بات کون سی کی ہے؟ قرآن سے کون سی کی ہے یہ تو بتائیں ہمیں۔ وہ تو بتا نہیں رہے، آپ کے قرآن سے یہ ثابت ہے۔ آپ تو وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو جس تلوار سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک مارا، آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اپنی قرآن میں سے تو ابھی تک کبھی آپ نے کوئی بات نہیں ہمیں ثابت کی۔ مبارک بھائی ہے ہی نہیں ہو کٹن کے تم جا رہے چلیں میں بولا ہو تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یونیک ایک پرسنالٹی ہے۔ کوئی اور پیغمبر جو کلمت اللہ اور روح اللہ ہو کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہو کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا جی اور بھی کوئی توفع کی مثال لائیں۔ اچھا عجیب بات ہے، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ اور توفع کی مثال دو، بجائے اس کے کہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، کہتے ہیں ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ قرآن سے دکھاؤ۔ اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر۔ ہاں یہ ان کا دعویٰ تھا، دوبارہ میں کیا دوستوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا بار بار کہ ان کا دعویٰ کیا تھا، بالکل واضح طور پر۔ اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر۔ نبی حدیث سن نبی داؤد۔ اچھا اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نا کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسی ویڈیو میں دوبارہ ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت کیا۔ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفی ہے نا، جو توفہ ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ توفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خود استعمال کیا ہوا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں پھر ہمیں ایسی باتیں بتانے کے لیے، بتانے والے جو قرآن پاک کے خلاف ہوں اور میرے پیارے نبی کے کلام کے خلاف ہوں؟ یہ حدیث خود یہ لے کے آئے ہیں، یہ بتانے لگے ہیں، لیکن یہ نیچے والا حصہ یہ جو ہے ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر آنے والے مسیح کا ذکر کیا، جن کو یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر آئیں گے، وہاں پر وہی لفظ یتوفا استعمال فرمایا جو ہمیں یہ کہانی ڈال رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کا مطلب اور ہے، ثم یتوفا، پھر اس کا توفع ہو جائے گا، اور لیکن انہوں نے خود لکھا ہے۔ سچ یہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں، جو سچ وہ ہوتا ہے جو پھر چڑھ کے بولے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ کہا گیا جی آپ کا وہ معیار کہ ایک تیسرا توفع ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے،
جی ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو ہم نے یہ حدیث پہ گئے ہیں نا بھاگ کے, ابھی تک تو ہم نے کوئی حدیث وہ پیش نہیں کی. ان کی اپنی باتوں سے یہ اتنے زیادہ رانگ ثابت ہو چکے ہیں, غلط ثابت ہو چکے ہیں کہ جس کا انتہا نہیں. حالانکہ جی جی مبارک بھائی, حالانکہ لوکانا موسیٰ و عیسیٰ و حیات ہما والی حدیث جو ہے اس میں غالباً ابن قیم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 پہ ہے, اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں تھا. یہ ساری حدیثوں کو چھوڑ کر, اور یہ بھی حدیث جیسا کہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ جو چھوڑ کر آدھا حصہ اور وہ اپنی کہانی ڈال کے اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. مبارک بھائی ابھی تو ہم اپنے دلائل تو دے ہی نہیں رہے, ابھی تو وہ جو خود انہوں نے ایک دجل کیا ہے نا, یہ اپنے دجل میں خود ہی پھنس رہے ہیں ابھی. ایگزیکٹلی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ہی باتوں سے اتنے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, اتنے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, گستاخ ثابت ہو چکے ہیں کہ جو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا ہتھیار استعمال کیا عیسائیوں نے, وہ عقائد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی نہیں ہے, ان سے تو ان کی تو گستاخی کی گستاخی کرتے چلے جا رہے ہیں. جی جزاک اللہ. اچھا دوستوں کو خاص طور بتا دیں, انہوں نے قرآن پاک کی آیات پیش کر کے پھر آخر پہ 10 احادیث پیش کی تھی, اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس میں سے یہ ان کی غالباً حدیث نمبر 9 تھی جو پیش کی تھی, جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ثم یتوفا. تو خاکسار نے وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آیا عوام کو دکھانے کے لیے, دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن پاک سے ان کو کچھ نہیں ملا, بلکہ یہ جو ہمارے اوپر ٹھونسنا چاہ رہے تھے کہ ایک تیسرا توفع بھی ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی لفظ استعمال کر کے جو انہوں نے خود حدیث دکھلائی ہے وہاں پہ, ان کو جھوٹا ثابت کر دیا. اگر توفع کا وہ مطلب تھا جو یہ بتانا چاہتے ہیں عوام کو, تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ توفع استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, کوئی اور لفظ استعمال کرتے, جس طرح یہ کہہ رہے تھے جی امیتوں کا استعمال کرنا چاہیے تھا ایک اور ویڈیو میں آگے پیچھے. تو وہاں پہ یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پکا جھوٹا ثابت کر دیا. چلیں جی بہرحال ان کی بات سن لیں. میں ہے, مسند امام احمد میں ہے, المستدرک للحاکم میں بھی ہے, اور امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں, اور تمام انبیاء کی نسبت سے میری سب سے زیادہ قریبی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا, فترت کا پیریڈ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے, دجال کو قتل کریں گے, اور 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے, اور پھر فوت ہوں گے, اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیں گے. آپ پیارے بھائیو آپ خود سوچیں, ان کی ٹیم جنہوں نے یہ حدیث وہاں پہ لگائی, یہ مولوی مدنی مرزا صاحب, کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اس کو دیکھیں, انہوں نے باقاعدہ یہ ریڈ مارک کیا ہوا ہے. یعنی اس قدر یہودیانہ صفت ہے فطرت ان لوگوں کی. عوام کو کچھ اور بتا رہے ہیں, میرے پیارے نبی کا کلام کچھ اور کہہ رہا ہے. ہم تو اپنے پیارے نبی کی بات مانیں گے, وہ آپ کی زبان میں کہہ دیتے ہیں پھر انجینئر محمد علی مرزا تو کوئی شے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب سوری, اس میں بھی یہ دیکھیں, وہ جو میں نے پہلے بات بیان کی تھی کہ خود انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. یعنی امتی خود وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امتی بن کے آئیں گے, یہاں یہ مان گئے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے. ہاں جی بالکل, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں. بالکل یہی تو بات ہے نا. یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اللہ کے فضل سے ان کی ویڈیو ہی ان کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے. اب پیارے دوستوں ہوا یہ کہ ان کو شاید تھوڑا سا فیل ہوا کہ گل بڑی نہیں توفہ والی جو میں کہہ رہا ہوں نا تیسرا, تو اب یہ اس آیت کو سورہ آل عمران کی یہ اب لنک کرنے لگے ہیں سورہ نساء کی آیت کے ساتھ. تو موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر. اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر. یہ تو ان کا دعویٰ تھا وہ جو میں نے سنایا. اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر. اب آج وہ جو میں نے لفظ بولا تھا نا کہ اس کے اندر آیا
اس کا میں نے جو لفظی ترجمہ کیا تھا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تجھے توفی کروں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ تو یہ اٹھانا یہ چیز شو کر رہا ہے کہ وہ توفی کوئی ایکسٹراڈنری توفی ہوئی ہے، وہ موت والی توفی نہیں ہے، یہ توفی ایسی توفی ہے جو ایکسٹراڈنری ہے۔ پھر کہانیاں اپنی طرف سے جی تھانوں کداں پتا چلیا؟ اور یہ ہم اس کو ماننے کے لیے اس لیے تیار ہو رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز پھر سورہ نساء کے اندر آئی ہیں جو دوسرا ریفرنس ہے۔ سن لیا جی، یعنی خود مانے ہیں کہ جہاں تک سورہ آل عمران کی اس آیت کا تعلق ہے، اس سے قطعی طور پر ان کی بات ثابت نہیں ہوتی، ان کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو سہارا لینا پڑ رہا ہے سورہ نساء کی آیت کا۔ ٹھیک ہے جی، تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہ ان کے جو عقیدہ ہے اس کو ثابت نہیں کرتی، خود مانے ہیں۔ آپ چلتے ہیں جی اگلی آیت پہ۔ اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر، بالکل واضح تو ہے، بالکل۔ اور یہ پہلے آیات پیش کرنے سے پہلے دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جڑ قرآن پاک کے اندر ہے، خود آیت پیش کی ہے، توفا والا جو مطلب تھا وہ نکلا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اور دعویٰ ان کا یہ تھا۔ اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر، بالکل واضح تو ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے، یہ آپ سورہ نساء کی آیت پیش کرنے لگے ہیں، اور اس میں ایک خاکسار عرض کر دے، یہ جو قرآن پاک میں اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، مولوی اس سے یوں گزر جاتے ہیں جس طرح پڑھے ہی نہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ان کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم، یعنی اپنے ان کا جو بوسٹ ہے، انہوں نے جو دعویٰ کیا، اصل میں یہ پوری آیت اس دعوے کی تردید کر رہی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ مار دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ اس کا کیا ہوا نتیجہ وہ نکالنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ لعنتی بن گئے، نعوذ باللہ اگر لعنتی بن گئے تو نبی کیسے ہو گئے۔ یہ پوری آیت اصل میں اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ نہیں، آپ نے نہیں ان کو وفات دی، اللہ تعالیٰ نے وفات دی ہے، اور وہ نعوذ باللہ لعنتی نہیں ہوئے، بلکہ ان کے بررفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو درجات ہیں وہ بلند کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں وہ ترجمہ جو ہے ان کا اعلیٰ حضرت کا یہاں پہ دکھا رہا ہوں، سنیں ذرا 157 سے 159۔ یہودیوں کے جرائم کی لسٹ اللہ نے گنوائی ہے، اس میں سے ایک جرم یہ، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ قول کہ انہوں نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے یہ کہ وہ ظن کی، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ اب یہاں تک تو ہم بھی مانتے ہیں، ان میں یعنی کہ ان کی جو نٹی گریٹی ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اور طرح سے یہ کہتے ہیں جی وہاں سے کوئی کہتے ہیں جی تصویر تبدیل ہوگی، کوئی شکل تبدیل ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں بھی ان کے اختلافات ہیں۔ وہ جو شکل والی جو کہانی ہے نا اس میں بھی بڑے اختلاف آتا ہے۔ یہ جو ان کا سو کالڈ اجماع کا عقیدہ ہے جی، کئی دفعہ ہم دوستوں کو، کیوں مبارک بھائی
جی جی، وہ ڈاکٹر صاحب تفسیر ابن کثیر کی آپ اگر پڑھیں نا صفحہ نمبر 12 سے لے کر 22-24 تک آپ کے پاس ہوگا بھی، اگر وہ لنک میں بھی لگا بھی دیں تو اس میں ایسے ایسے تضادات ان کے اپنے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہ حوالہ جات دکھائے تھے. تو وہ اگر دوست پڑھ لیں، اس میں کہیں 12 ہواری لکھا ہوا ہے، کہیں تشبیہ جو ہے وہ کسی صحابی پر ڈالی ہے، کہیں تشبیہ جو ہے وہ کسی کافر پر جو منکر تھا اس پر ان کے آنے والے کے ساتھ ڈالی ہے، کہیں 17 ہواری لکھے ہوئے ہیں کہ 17 ہواری تھے. اور پھر ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان کرنا کہ کوئی ہے جو میرا جنت کا ساتھی بنے اور میری جگہ پہ وہ اپنے آپ کو سولی کے لیے تیار کر دے. وہ جو پکڑنے آئے تھے وہ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ ساری وہاں پہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 12 سے لے کر جو 22-24 تک ہے یہ ساری لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی دوست وہاں پہ سے جا کے پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہاں پہ اب بیان کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو یہاں پہ پڑھ کر سنا سکیں. تو کوئی بھی دوست اگر پڑھنا چاہے تو وہاں سے جا کے پڑھ سکتا ہے یہ حوالہ جات. بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا لگا ہاں یہ والے بالکل ایگزیکٹلی یہی. یہ پیارے بھائیو تفسیر ابن کثیر زیر آیت یہ جو ہے یہی والی آیت سورہ نساء کی، اس میں بڑی بڑی کہانیاں آپ دیکھ لیں جی. کہ وہ کوئی کہتا ہے جی 17 بندے تھے جن کی شکل تبدیل ہوگی، کوئی کہتا ہے 12 بندے تھے جن کی شکل تبدیل ہو گئی ہے جی، کوئی کہتا ہے ایک کی تبدیل ہو گئی. پھر اور چھوڑیں یہ جو ہے حضرت ابھی یہ بتائیں گے ان کے نزدیک جناب وہ یہودا اسکریوتی کی تبدیل ہو گئی تھی. جب یہ بتائیں گے تو پھر میں پھر نا وہ دیکھیں گے باقی کیا کہتے ہیں. اچھا یہ چلتے ہیں جی آگے کیا فرماتے ہیں. اب اتنے تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ نہ قتل کیا گیا نہ سولی دیا گیا. ہاں جی بڑی تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہے جی، نہ قتل کیا گیا نہ سولی دیا گیا. سے نتیجہ یہ منطقی نکالنا چاہ رہے ہیں کہ پھر اسمانتی چڑھ گئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میرے جو عزیز و کارب جو میرے بڑے ہیں وہ ان کو بھی کسی نے قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ سلیب دیے گئے تھے، لیکن ان کی وفات ہو چکی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پتہ نہیں کیوں کہ وہ اگر قتل نہیں کیے گئے اور سلیب نہیں دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تبھی وفات نہیں دی. یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیا؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے. مبارک بھائی ایک فرق ہے دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں یہ بات ان کو ملین سبسکرائبر ہوں جس بندے کے، ان کے آباء و اجداد میں اگر کوئی قتل نہ ہو یا سلیب پہ نہ چڑھے تو وہ شاید آسمان پہ جاتا ہوگا. پھر وہ بڑی شخصیت ہے جی. اب دیکھیں اب اپنا مقابلہ دینا کرو نا انجینئر صاحب نے. ہاں یہ بات تو ٹھیک. معذرت انجینئر صاحب. ہاں بالکل بالکل بالکل. پر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کے سبسکرائبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبسکرائبر سے زیادہ تو نہیں ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے کتنے ہوں گے جو قتل نہیں ہوئے ہوں گے، جو سلیب پہ نہیں چڑھے ہوں گے؟ کیا وہ سارے آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. اب یہ تو یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. باقی ہم قرآن پاک کی صرف بات بتا دیتے ہیں، باقی لوگ خود ہی انجینئر صاحب خود ہی پھر اس سے وہ نکال لیں نتیجہ. آگے سنتے ہیں جی ان کو. بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. یہ بڑا آسان معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ لے جی آپ انجینئر صاحب نا اللہ میاں کو بتانے لگے ہیں کہ اللہ میاں انج نہیں انج کہنا سی. تم یہ جو آیت نازل کی ہے نا گڑبڑ ٹھیک نہیں. ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے لگے ہیں اب. ہاں جی بالکل بالکل. کی موت مرے اور جاؤ فلاں شہر میں ان کی قبر موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو، اتنی دنیا جا رہی زیارت کے لیے. تو جب معاملہ مشتبہ ہو گیا تو قبر اور مرنا تو ختم ہو گیا. یہاں یہ بھی آ سکتا تھا بلکہ وہ اپنی طبعی موت مر گئے. نہیں، پھر اللہ نے ریپیٹ کیا وما قتلوہ یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گئے. ہاں جی بلکہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گئے. اب دیکھیں مطلب کیا لے گیا. بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا. ان کو اپنی طرف بلند کر لیا. اب لوگوں کو یہ کہانی کرنے لگے ہیں کہ جی فلسطین سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا وہاں آسمان کی طرف اللہ میاں نے ان کو اٹھا لیا. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز ہے
جی بل رفع اللہ علیہ، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، پوری دنیا میں کسی اور پیغمبر کا نہیں ہوا، کسی مومن کا نہیں ہوا، اور نہ خدا تعالیٰ کسی مومن کا کسی نبی کا رفع کرتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کی بات سے یہی بالکل نتیجہ نکل رہا ہے، بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل، یہ اور یہ ایک میں اور، سوری، جی 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 نہیں فرمائے فرمائے۔ جی، میں نے کہا ایک اور کتنی بڑی گستاخی انہوں نے کی ہے جس کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہے، تو میں انجینئر صاحب سے بڑے ادب سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ یہ گستاخی کرنے کا حق صرف آپ کو ملا ہے اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بل رفع اللہ علیہ، تو پھر لازمی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرف بھی حرکت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ مان لیا اور اعلان کر دیا کہ خدا تعالیٰ وہاں موجود نہیں تھا، اور خدا تعالیٰ کے اس حکم کی آپ نے نافرمانی کر دی اور اس اعلان کی آپ نے اس کا رد کر دیا کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، ایون شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آپ نے تو خدا ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا یہ عقیدہ بنا کر انجینئر صاحب، آپ نے تو خدا کا ہی وجود ہی جو ہے وہ رفع دفع کر دیا ادھر ادھر۔ تو کچھ خیال کریں تھوڑا سا، اگر اس کا بھی جواب اگلی ویڈیو میں دے دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اچھا بالکل، وہ بات یہ ہے مبارک بھائی، بالکل یہی جو آپ نے بات کی وہی بات جو مدودی صاحب نے کی تھی کہ جب متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں نا، ایسی آیت کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنے ہی زیادہ اشتباہات و احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ مدودی صاحب نے گل بالکل ٹھیک کی تھی جی۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے بات کی، گویا جس طرح مبارک بھائی نے کہا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، گویا اللہ کوئی فلسطین پہ موجود نہیں تھا 2023 سال پہلے یا 2000 سال پہلے، بلکہ اس سے 10 سال کم ہے جی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود نہیں تھا ڈاکٹر فلسطین۔ صاحب ایک اور بات اس میں نکلتی ہے جی جی کہ خدا تعالیٰ، ایک تو خدا تعالیٰ کو وہاں سے چھوڑ دیا، اور دوسرا خدا تعالیٰ کے جو قادر اور قدیر ہونے کا جو صفت ہے اس کو بھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ تمام نبیوں کو ان کے درمیان رکھ کر اللہ تعالیٰ انہوں کو کامیاب کرتا ہے، اور یہودی اتنے طاقتور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت ہو گئے کہ خدا تعالیٰ وہاں ان سے نہ بچا سکا، مجبوراً اس آسمان پر اٹھانا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہاں پہ تھوڑا ایک سوری یہاں پہ ایڈ کر دوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، خدا تعالیٰ نے ان کی اسی زمین پہ حفاظت کی، یہیں پہ سارے معاملات کیے کہ کفار مکہ ہر طرح کا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بیٹھ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو نست و نابود کر دینا نعوذ باللہ، اور خدا تعالیٰ اپنے فرشتے بھیج کے اسی زمین پہ ان کو بچا رہا ہے۔ لیکن یہودی اتنے طاقتور تھے مشرکین مکہ کی نسبت کہ وہاں پہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، خدا کو پتا تھا کہ میں زمین تے تو بچا ہی نہیں سکتا۔ یہ خدا کی حکمت ہے نا، وہ یہ جو آگے لفظ ہے کہ اللہ حکیم ہے، یہی پھر حکمت ہوگی۔ انجینئر صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور اس سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور پھر دیکھیں کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت حفاظت ہو سکتی تھی، غزوات میں حفاظت ہو سکتی تھی جو کہ زیادہ خطرناک مقام تھے، تو حضرت عیسیٰ کی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن بہرحال چلیں جی، یہ سنتے ہیں یہ آگے کیا کہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمیں جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ آگے جو ہے وہ ورنہ ویڈیو تھوڑی سی رہ نہ جائے آج کے لیے۔ اچھا یہ تھا جی جو انہوں نے بیان کیا، اب آگے سنیں۔ مجھے بتائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی موت ذکر کرتے وقت یہ ذکر کیا کہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گیا؟ لو جی کٹی وٹی دلیل ہے جی سارے بھائیوں، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ وہ بلند ہو گیا اللہ کی طرف؟ انجینئر صاحب ہمیں بتائیں
قرآن پاک میں کسی نبی کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس کو ہم نے مار دیا اس لیے وہ لعنتی ثابت ہو گیا ہے جی؟ وہی اللہ تعالیٰ نے پھر کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسا تھپڑ مارا ان کو، ویسا جواب دیا آگے سے. وہ انہوں نے کہا ہم نے مارا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں نے بچا لیا، میں نے تو اس کا، آپ کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ لعنتی ہوئے، نہیں ہم نے تو اس کا رفع کیا ہے، ہم نے تو اس کے درجات بلند کیے ہیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع ہوا، جس طرح ہر مومن کا ہوتا ہے اسی قرآن کے مطابق اور احادیث کے مطابق. ہیں جی ایم ہی اپنی طرف سے کہانی کہ جی ہمیں بتاؤ، آپ اگر کہانی بنائیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں. نہ انجینئر صاحب نہ، عقیدے کے لیے کیا چاہیے؟ نص سری. ڈاکٹر صاحب اس عقیدت کا دلالت آیت. جی سوری، اس بات کا جواب جو انجینئر صاحب نے بونگی ماری ہے نا، اس کا جواب اس سے 2 آیتیں پیچھے ہے کہ انہوں نے بہتان باندھا. انجینئر صاحب تھوڑا جہا مطالعہ کر دے کسی یہودی تالمود ہوں جے تسی کہندے ہو کہ تالمود پڑھی ہے، ذرا اندر جو پڑھ کے تے ویندے کہ انہوں نے حضرت مریم تے حضرت عیسیٰ دے اوتے الزام کی لایا تے اس الزام نو عیسائیاں نے کنج منیا. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے بہتان باندھا. وہ بہتان اگر کوئی بندہ سمجھ لینا کہ کیا بہتان ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہے، اس کو انہوں نے ایک تو مشتبہ کیا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ صلیب کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو لعنتی ثابت کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. خدا تعالیٰ اسی بات کا جواب سورہ النمل میں بھی دے رہا ہے، جہاں پہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہم یہودیوں کے جو بنی اسرائیل کے اختلافات ہیں، یہ قرآن ان کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے اپنا کہ یہ جو تم بات کرتے ہو یہ جھوٹ بولتے ہو. اس کے تفصیلی پروگرام کیے جا چکے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ مختصراً ذکر کیا تاکہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھدار کے لیے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب تفصیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن ان کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لغات میں بھی آپ اگر جا کے دیکھ لیں اس کا رفع کا مطلب اقرب الموارد جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 418 میں ہے، اور لسان العرب جلد نمبر 9 اور 488 پہ جا کے دیکھ لیں لسان العرب میں، وہاں پہ بھی رفع کا مطلب کیا. تاج العروس میں جا کے دیکھ لیں صفحہ نمبر 5 اور 355، جلد 5 اور صفحہ نمبر 355، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ رفع کا مطلب لکھا کیا ہے. انجینئر صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو کتابیں تو پڑھ لیں، اپنی طرف سے تو اتنی لمبی نہ چھوڑیں کہ ہم سے لپیٹی نہ جائیں. تو پلیز یہ جو لغات ہیں ان میں بھی جا کے آپ رفع کا مطلب دیکھ لیں. یہ جزاک اللہ جاری رکھیں. ایک میں نے حوالہ بطور وہ کہتے ہیں نا دلیل میں نے شیئر کیا، ذرا اس کو اگر آپ دکھا دیں تاکہ مبارک بھائی والی بات ریکارڈ پہ بھی آ جائے. یہ دیوبند والوں نے اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے قاموس الجدید کے نام سے. یہ رفع ہے اوپر، اور یہاں پہ رفع فلانن کا مطلب ہے کہ بلند رتبہ دینا، شہرت دینا، عزت دینا، عظمت دینا. یہ ان معنوں میں آتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کے لیے رفع کہا جائے کہ رفع فلانن، تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا پیارے بھائیو چلتے ہیں جی ان کے. میں اصل میں نا ان کو میرا جو آج تھا نا، جو جزاک اللہ ہم ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں، ان کی جو کہ ویڈیو ایک تھوڑی سی لمبی ہے. دوسرا یہ کہ محمد علی مرزا صاحب کو جناب آپ نے جو زور ثابت کرنا تو کتنے باہر جانے کی لوڑ نہیں ہوتی. اتنے بڑے مفکر ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے وہ مجدد ہیں آج کل کے زمانے کے. میں والے ان کی اپنا کلام ہی کافی ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو خود ہی ڈنگ مار بیٹھتے ہیں. ہاں جی وہ ابھی اب اس کے اوپر بھی، یہ رفع کے اوپر بھی ابھی اپنے آپ کو ڈنگ مارنے لگے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اللہ کی طرف، چلیں سنتے ہیں ذرا.